السلام علیکم تمام دوستوں نے جس طرح سے امیدیں لگائی تھی پاکستانی ٹیم سے اس کے برعکس ہی ہوا۔ ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کرنے کے باوجود ہم اس کو سیو نہیں کر سکے، ڈیفenس نہیں کر سکے۔ اور میں آپ کو اگر اس پیچ پہ تبصرہ کیا جائے، دیکھا جائے تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو فخر زمان کے آؤٹ سے بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ تھے یار، سمجھ نہیں آتی کہ کتنا بڑا میچ ہے، باقی انڈیا کا میچ ہے، اور اتنے بڑے میچز میں صرف ایک ہی اینگل سے دکھایا گیا اور بس ایک ہی دفعہ چیک کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ انگلیاں جو ہیں وہ بال کے نیچے تھیں، تو اس پہ تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے پہلے 10 اوور میں جس طرح سے گیم کی تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس بار ہم 190 کر جائیں گے، کیونکہ پہلے 10 اووروں میں غالباً کوئی 90 پلس رنز تھے اور وکٹ بھی ایک آؤٹ تھی۔ سائم اور فرحان نے بہت زبردست بیٹنگ کی، فرحان نے بہت زبردست اننگز کھیلی۔ اور اس کے بعد جو مڈل پیریڈ تھا اس میں ہمیشہ سے ہی پاکستان کا یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار، چلو آپ کم سے کم 7 کی ایوریج سے کھیلو، 9 کی ایوریج چل رہی ہے، کم سے کم 7 کی ایوریج سے کھیل لو۔ لیکن انہوں نے تو کمال ہی کیا ہے نا، کہ تو آخر میں فہیم کے جو ہے نا کچھ رنز لگ گئے اور ہم نے 170 پلس کر لیا، ورنہ ہم تو 160 بھی ڈیر ہونے والے تھے۔ مطلب درمیان میں نواز نے آگے بہت زیادہ بالیں لیں۔ ٹھیک ہے، ورن چکرورتی اچھا بولر ہے، مکمل آپ کو آف سپن کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی سویپ کر دو، کوئی جو ہے نا ریورس سویپ کر دو، کچھ بھی نیا کرنے کی ٹرائی کرو۔ اب سیدھا سیدھا سٹریٹ ہی اس کے سامنے ہی روکتے رہے ہیں۔ تو نواز نے کافی زیادہ ڈاٹ بالیں کھیلی جس کی وجہ سے پریشر بنا۔ اس کے بعد سلمان، میں نے تو شروع سے کہا ہے کہ وہ T20 کا پلیئر ہے ہی نہیں، تو ایک چھکا لگا 4 بالوں پہ اس کا 9 ہو گیا تھا، اس کے باوجود اس نے اتنی ڈاٹ بالیں کھیل لی۔ تو پہلی اننگز میں اینڈ میں اگر فہیم اشرف کی اننگز دیکھی جائے، وہ بالکل چھوٹی سی اننگز تھی لیکن کمال اننگز تھی۔ 171 رنز بورڈ پہ جب بنا تو میں بہت زیادہ سیٹسفائی تھا۔ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر ابھیشیک کی وکٹ نکل گئی تو جلدی جو ہے نا میچ اختتام پذیر ہو جائے گا، جلدی، کیونکہ ابھیشیک کے بعد جو ہے نا ان کا جو ون ڈاؤن ہے سوریا کمار یادو، اس نے صرف ایک ہی ایریا میں کھیلنا ہوتا ہے، فائن لیگ اور اسکوائر لیگ کی طرف، تو اس کا پکڑے جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور وہ اتنا زیادہ سپن بھی اچھا نہیں کھیلتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ابھیشیک کے آؤٹ ہونے سے جو 2 فائدے ہونے تھے، ایک تو یہ ہونے تھے کہ دونوں رائٹی آ جانے تھے، اور نواز بہت جلد آ جاتا بولنگ پہ، تو دونوں رائٹی کو اچھی بال کرتا ہے وہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھیشیک نے کافی کمال کی بلے بازی کی، زبردست بیٹنگ کی۔ جی ہاں، ابھیشیک نے اچھی بیٹنگ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم مکمل طور پر ہی گیو اپ کر دیتے۔ ٹھیک ہے، پہلے سیشن میں سکور بن گیا، یہ ہو گیا۔ اب اگر دیکھا جائے بیسیکلی وہ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتا ہے، سامنے کی طرف زیادہ کھیلتا ہے ابھیشیک، نہ اسے کوئی تگڑا باؤنسر ہوا ہے، نہ کوئی تگڑا جو ہے نا باڈی کی طرف کوئی بال آیا ہے، کیونکہ لانگ ایڈل سے زیادہ استعمال کھیلتا ہے تو اسے پول کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے IPL میں بھی، دوسرے میچز میں بھی وہ زیادہ تر آؤٹ ہوتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگر میں نے وہی کہا ہے کہ میں شروع سے ہی میچ کے سچویشن کے بعد جب 170 71 بنا ہے نا، میں نے کہا اگر ابھیشیک نکل گیا نا، ایک تو ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ نواز کے لیے راستہ کھل جائے گا، کیونکہ اگر لیفٹی بیٹسمین ہو اور لیفٹی اسپن بالر ہو تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس پہ اٹیک ہی کرتے ہیں اور زیادہ تر کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو لیکن بدقسمتی سے اس کی وکٹ ہی نہیں ملی، اور ہم نے وکٹیں جب حاصل کی تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ انڈیا جیسی ٹیم کی وکٹیں جب حاصل ہوتی ہیں تو وہ بھی اگر 100 کے بعد آپ کو ملتی ہے، 90 کے قریب وکٹ ملتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ہم بہت زیادہ لیٹ ہیں۔ لیکن بہت زیادہ افسوس ہے، شروع سے کہہ رہے تھے کہ بہت سارے سینئرز کھلاڑیوں نے بھی کہا ہے
کہ آپ سائم کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا پاور پلے میں جاتے ہیں. سائم نو ڈاؤٹ اچھی بال کر رہا تھا. اس کے بعد ابرار نے پاور پلے میں، ابرار کی سمجھ نہیں آئی کہ اسے پاور پلے میں کیوں لے کے رہے ہیں، کیونکہ اگر بہت پہلے آ جاتا دوسرے اوور میں حارث، کیونکہ حارث نے جس لینتھ پہ بال کی ہے نا وہ ہارڈ لینتھ تھی، اور سپیڈ کے ساتھ اگر شاہین وہی کرتا نا، شاہین کا پر اگر شاہین پہ تبصرہ کیا جائے، اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی ٹائم سے آف کلر جا رہا ہے. اب وہ بیسیکلی ہے تو بالر نا، اب وہ بیٹنگ میں سکور کر جاتا ہے وہ الگ بات ہے. تو وہ کافی ٹائم سے آف کلر جا رہا ہے، نہ تو اس کی ان سوئنگ ہو رہی ہے نئے بال کے ساتھ، نہ آؤٹ سوئنگ ہو رہی ہے. تو جس حساب سے وہ بال کر رہا تھا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس سے جو ہے نا، اس سے بھی جو ہے نا کچھ ٹائم جو ہے نا چھٹی دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مین بالر ہے. اگر وہی 10-12 کی ایوریج میں پاور پلے میں سکور کھائے گا تو سیو کون کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیچ گئی تھی صاحبزادہ فرحان کی دوسری یا تیسری بال پہ، وہ پانڈیا کا بال تھا، اس نے بال کرائی ہے آؤٹ سوئنگ. تو سب کہہ رہے تھے کہ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پہ فیلڈر ہوتا ہے شاٹ اس طرف کیسے مارتے ہیں. وہ اس نے تو ایکسٹرا کور اور کور کی جانب کھیلا تھا اور لانگ آف کی طرف کھیلنا چاہتا تھا، لیکن بال تھوڑا سا باہر ہوا ہے، وہ تو دو بے سے کینچ ڈراپ ہو گیا. ایسے تو بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے، ان پہ تبصرہ کرنے کے لیے، لیکن اوور آل ہم نے جس طرح سے انڈیا سے مسلسل دوسری شکست، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب کیونکہ ٹھیک ہے وہ ان کی ٹیم نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے، لیکن اتنا اچھا سکور کرنے کے بعد ہم ہار گئے ہیں. ہمیں وکٹیں بہت زیادہ لیٹ ملی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ وکٹیں پہلے 10 اووروں میں ہم 2 یا 3 بھی آؤٹ کر لیتے نا پھر بھی ٹھیک تھا. لیکن آپ نے جس طرح سے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ابھیشیک نے بیٹنگ کی ہے، کمال کی بیٹنگ کی ہے نو ڈاؤٹ. تو اب اگر ذاتی طور پہ ایز اے پاکستانی تو یہی کہوں گا کہ پاکستان اگلے 2 میچ جیتے، اچھی رن ریٹ سے جیتے، لیکن ایز اے کرکٹر میں تو یہی کہوں گا کہ میں ایک تیسری شکست کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں. ہم مشکل کے ساتھ لڑ جھگڑ کے اس کے بعد اگر فائنل میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ انڈیا ایک مرتبہ پھر تیار ہے ہمارے لیے. تو یہ دل جو بار بار ٹوٹ رہا ہے لوگوں کا ہمارا، تو یہ شاید تکلیف دہ ہو ہمارے لیے بہت زیادہ. تو اس شکست کا دکھ ہے، لیکن یہ لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ دبئی کی جو وکٹ ہے وہ ٹیپیکل جو ہے نا اسپن وکٹ ہے، بال زیادہ گریپ ہوتا ہے، اسپن ہوتا ہے. لیکن آج اس طرح کا کچھ بھی نظر نہیں آیا. جب پچ رپورٹ دیکھی اس کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ وکٹ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب اسی طرح کی کرکٹ کھیلی کہ اگر اس پہ 170 ہو جائے یا وکٹ جیسی بھی ہو، اگر ہم پاور پلے میں 6 اووروں میں 70 کھا لیں گے، چاہے وہ ٹرننگ ٹریک ہو نہ ہو، تو اس سے واپسی کیسے ہوگی؟ آپ دیکھا جائے تو اس سے واپسی کیسے ہوگی؟ آپ پہلے 10 اووروں میں 90 کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ 170 کریں گے، وہ بھی لاسٹ میں فہیم کے اگر چھکے آئیں گے، 20-25 رن اگر اس کے آئیں گے، تو آگا کی ویسے سمجھ تو نہیں آ رہی. لیکن بہت سارے دوست اس وجہ سے بھی اسے سپورٹ کر رہے ہیں کہ بابر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یار ذاتی طور پہ بابر کے خلاف نہیں ہوں، میرا فیوریٹ پلیئر ہے، لیکن اس فارمیٹ میں وہ فٹ نہیں بیٹھتا. وہ اور رضوان تو کسی صورت بھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کے پاس تو وہ ایبلٹی ہے بھی نہیں. بابر کے پاس پھر بھی ہے جو ہے نا وہ بہت ساری شارٹس وغیرہ ہیں. اور اب اگر بابر کے چاہنے والوں کی بات کریں تو وہ شکست کے بعد ایسے نکل آتے ہیں کہ یار بس یہ غلط ہو گیا، دیکھو بابر نہیں تھا، یہ ہو گیا، ولان ہو گیا، بابر کے بغیر جیت گئے ہیں. تو یار ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ٹیم کو. ہم تو بھئی اب عادی ہو چکے ہیں ان سب چیزوں کے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا کرکٹ میں یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے انڈیا سے ہمیں 2 شکست ملی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے جو
پہلے 2 میچز تھے وہ بھی جیتے ہیں، اچھی پرفارمنس رہی ہے پچھلے میچ کی نسبت۔ اس میچ میں پاکستان کی بیٹنگ اچھی ہوئی ہے، البتہ بولنگ تھوڑی سی مسئلہ کر رہی ہے، کیونکہ آپ کا فرنٹ لائن بالر جب تک وکٹیں نہیں لے گا، اس کی ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ نہیں ہوگی، تب تک ہم نے پاور پلے میں رنزوں کا جو سلسلہ ہے وہ لیک کرتے رہنا ہے۔ اس سے سٹاپ کرنے کے لیے شاہین کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پہنچتے بھی ہیں، آئی ہوپ کہ ہم پہنچے فائنل میں، تو پھر بات کی خیر باتیں ہیں، لیکن اس کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا پہنچیں گے فائنل میں، اگلے 2 میچز اچھے رن ریٹ سے جیت کر۔ اگر آپ سب دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو آپ میرے چینل کو، میں نے کیونکہ مینشن کر دیا ہے، فالو کریں، مزید شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں۔